بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچوں کے بغیر خوشگوار ازدواجی زندگی۔ سوال: اولاد نہ ہونا ایک اہم معاشرتی اور نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے قرآن کی یہ آیت رہنمائی کرتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کچھ کو لڑکے دیتا ہے، کچھ کو لڑکیاں دیتا ہے، اور کچھ کو ملے جلے اور کچھ کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جوڑے کے اولاد نہ ہو، کیا اس کی زندگی خوشگوار اور خوش و خرم ہو سکتی ہے؟ قرآن و حدیث سے اس میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جواب: مولانا عبد المالک۔ اصل سوال یہ ہے کہ انسان کو اس زندگی میں حقیقی مسرت اور سکون کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ الذاریات۔ انسان کا جو مقصد وجود ہے، اسے اسی کو اپنا نصب العین اور مقصد وجود بنانا چاہیے۔ اس کی خاطر دوڑ دھوپ ہونی چاہیے۔ اس میں اگر انسان مصروف ہو، اس کا حق ادا کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند کر رہا ہو، فرائض اور منکرات سے اجتناب کر رہا ہو، تو ایسا انسان مطمئن اور خوش ہوتا ہے۔ انسان سکون و اطمینان اور خوشی کی زندگی اسی صورت میں گزارتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت اور اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ النحل۔ اور یہ بھی فرمایا: اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ طٰہٰ۔ معلوم ہوا کہ حقیقی مسرت ذکر الہی، اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا پر راضی رہنے سے ہے۔ مال و دولت، منصب اور اقتدار آدمی کے لیے سکون و اطمینان کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ سامان راحت تو ہیں لیکن عین راحت نہیں۔ ایک مسلمان مرد یا عورت جب بالغ ہو جائیں تو انہیں ازدواجی زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اسی صورت میں فرض ہے جب اس کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ اگر ایسا کوئی خطرہ نہ ہو لیکن حاجت اور استطاعت ہو تو پھر ازدواجی زندگی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور تلاش کرو اسے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 187۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کے بقا کے لیے نکاح کو ذریعہ بنایا ہے۔ نکاح اور ازدواجی زندگی کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے اس تکوینی نظام میں اپنا حصہ ادا کرتا ہے جو اس نے نوع انسانی کی بقا کے لیے مقرر کیا ہے۔ نکاح کے نظام سے ایک طرف انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر اولاد کو، جسے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس جملے سے بیان کیا گیا ہے، حاصل کرنے کے لیے تدبیر کرتا ہے، یعنی اولاد حاصل کرنے کی کوشش اور وسیلہ اختیار کرتا ہے، اور دوسری طرف نوع انسانی کی بقا میں مددگار و معاون بنتا ہے۔ اس لیے یہ عبادت بھی ہے اور تحصیل اولاد کا ذریعہ بھی۔ ما کتب اللہ لکم کے الفاظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد مقدر کی ہوگی تو اس تدبیر کے ذریعے مل جائے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اس لیے انسان محض شہوت رانی کی نیت سے نکاح نہ کرے بلکہ مستقل طور پر رشتہ ازدواجی میں منسلک ہونے اور زندگی کا رفیق اور رفیقہ بنانے اور اولاد صالحہ کے حصول کی نیت کرے۔ اگر اولاد کی نعمت حاصل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، نہ ملے تو راضی برضا رہے، صبر کو وظیفہ بنائے۔ بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں جو طویل زندگی میں لا اولاد رہے، آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور بعض کو بیٹیوں کے ساتھ نرینہ اولاد ملی لیکن فوت ہو گئی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت سے وہ گزرے ہیں جن کو نکاح کا موقع نہیں ملا، جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جیسے مدین کے بزرگ۔ بعض اولاد سے محروم رہے۔ بہت سے اعمہ اور نیک خواتین کو بھی اس کا موقع نہیں ملا، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور رابعہ بصری، لیکن ان کی زندگی انتہائی خوشگوار، پرسکون اور اطمینان والی تھی۔ بس اولاد کے بغیر بھی آدمی خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے جبکہ اللہ کی بندگی اور ذکر میں مشغول رہے۔ اولاد بعض اوقات آدمی کے لیے سکون و اطمینان کی بجائے فتنہ بن جاتی ہے اور ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے۔ آج کل تو بے شمار واقعات ایسے سامنے آتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے، یا چوری، ڈکیتی، دہشت گردی یا نشے میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے سوہانے روح بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ اس میں حضرت خضر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسے بیٹے کو قتل کر دیتے ہیں جس سے خطرہ تھا کہ وہ بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کو اپنی سرکشی اور کفر کی بنا پر تنگ کرے گا۔ مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے ایک انسان تنہائی محسوس نہیں کرتا۔ یتیم کو باپ کے بدلے میں باپ، بھائی سے محروم کو بھائی کے بدلے میں بھائی، اور اولاد سے محروم کو اولاد کے بدلے میں اولاد، عزیزوں بہن بھائیوں کی اولاد میسر ہو جاتی ہے۔ ایمان لانے والے آپس میں بھائی ہیں اور مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لیے اولاد کے بغیر خوشگوار زندگی کا سامان اللہ کی بندگی، صبر اور اہل ایمان سے بھائی چارے کا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔